الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. عالی وقار صدر محترم واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پر رونق اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے فریضہ دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داری۔ حضرات گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا کے اندر جب لوگوں کے اندر ایمان و اعمال کے اعتبار سے فساد و بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی اور انہیں حق و صداقت کا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے کفر و ضلالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانیت اور ذلت و پستی کے خندق میں گری ہوئی آدمیت کو نجات دلا کر رشد و ہدایت کی بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، نبی آخر الزمان ہے، خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ سلسلہ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، لیکن قیامت تک کار نبوت انجام دینے کے لیے اس امت کے افراد کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس لیے آئندہ امت کے دینی فکری دعوت اصلاحی قیادت اور مخلوق کو خالق سے وابستہ کرنے کی ذمہ داری علماء امت اور امت کے ایک ایک فرد پر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ امت کا ہر فرد داعی اور مبلغ ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ غور سے سن لو، جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک اسلام کا پیغام پہنچا، اسلام کا پیغام اور اسلام کی دعوت کو پہنچا دے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے اگر ایک بات بھی تم جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ حقیقت ہے کہ اس امت کے علماء اپنے علم منصب کے اعتبار سے اس ذمہ داری کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے انہیں اس کے فکر میں زیادہ سرگرم رہنا چاہیے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے اہل حق پیدا کیے جن کی پوری زندگی گلشن اسلام کی آبیاری میں گزری، اور جب اسلامی عقائد و افکار کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا، اسلام کے ان جاباز سربکف مجاہدوں نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر باطل طاقتوں کی سرکوبی میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ ان حق پرستوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت اور شیطانی سازش سے ان کے پاس استقلال میں لغزش و بیزار پیدا نہ کر سکے، حوصلہ شکن مصائب اور روح فرسا تکالیف کا سامنا کیا۔ ترغیب و ترہیب کے سارے حربوں سے متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھتے رہے، اور یہی کلمہ حق ان کی زبان پر جاری رہا، ربنا اللہ لا نعبد الا اياه، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت
نہیں کریں گے. انہیں ایسا ہی کرنا اور کہنا چاہیے تھا. آخر کس کا نام لیوا ہے؟ اسی رسول رحمت کے جس نے فارات کی بلندیوں سے یہ پیغام نشر کیا تھا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، اور تو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہی کلمہ حق اور کلمہ توحید تھا جس کی طرف ہر نبی نے دعوت دی اور ہر نبی نے یہ پیغام سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو ہر نبی کی دعوت سے جڑا رہا اور ہر نبی کی تبلیغ کا محور یہی کلمہ توحید رہا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. اور جب سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. چنانچہ ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی ایمان لاؤ جو خود اللہ تعالیٰ پر اور اس کے ایمان پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں. اور نبی کی اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ کی نبوت تمام انبیاء کی بنسبت اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی مبعوث کیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دعوت کا تسلسل قائم رہے اور آپ کے دعوت کا تسلسل قائم رہے اور آپ کے جلائے ہوئے شمع سے رہتی دنیا تک انسانیت روشنی حاصل کرتی رہے. اس طرح آپ کا لگایا ہوا دعوت کا پودا برگ و بار لاتا رہے گا انشاءاللہ.
سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں کہا فرمایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے دو اور رسول تمہارے سامنے حق کی گواہی دے دے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں کہا گیا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر من تبعین کے لیے آیا ہے نہ کہ تبعیض کے لیے. لہذا آپ کا مطلب ہے کہ کونوا کلکم امۃ تدعون الی الخیر، یعنی تم سب خیر کے داعی بن جاؤ. چنانچہ اس امت کا ہر فرد اپنے علم منصب کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا زیادہ حقدار ہے. اس کے وجوب کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو لوگ مذکورہ صفات یعنی دعوت للخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متصف ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں. اور چونکہ کامیابی کا حاصل کرنا واجب ہے، ان صفات سے آراستہ ہونا بھی واجب قرار پائے گا. ابن عربی فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا ستون ہے. یہ تمام مسلمانوں پر انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے ممتاز ہے بشرطہ کہ اس پر قدرت ہو. حضرات گرامی، جب ہم دعوت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلامی عقیدہ کی دعوت، اسلامی تعلیمات کی دعوت، اسلامی احکام کی دعوت، اسلامی نظام کی دعوت، اس قانون کی دعوت جو زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، جس میں قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل ہے، جو بنی نوع انسان کے نجات کا واحد راستہ ہے، جس کی پیروی پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور جس سے روگردانی دونوں جہان میں ناکامی و نامرادی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف یہی دین قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب و ادیان ہیں سب باطل اور ناقابل قبول ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان میں ہوگا. حضرات گرامی، جب دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ اس کے مروجہ یعنی دین حق کی طرف بلانا، بھلائی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا وغیرہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دعوت کا کوئی مخصوص شعبہ اور باب نہیں ہے، بلکہ اس کے بے شمار شعبے اور قسمیں ہیں. مثال کے طور پر دین کی طرف لوگوں کو بلانا، ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا، ان کو دین کی تعلیم دینا، ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا، تصنیف و تالیف کا کام کرنا، اصلاح مضامین لکھنا، کتابوں کی اشاعت کرنا، اصلاح معاشرہ کے لیے تحریک چلانا، اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے چینل قائم کرنا،
کرنا، دینی سینٹر اور مراکز قائم کرنا، سیاسی میدان میں مسلمانوں کی اٹھان اور ترقی کے لیے پارٹیاں بنانا وغیرہ۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا دعوت کا نہایت یہی اہم شعبہ ہے۔ اس کی طرف اللہ کی طرف سے بے حد اجر ثواب کا وعدہ ہے، لہذا دعوت کے دیگر اعمال کے ساتھ اس کو بھی انجام دے تو نور علی نور ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دعوت و تبلیغ ہے، جو ہم نبی کے فریضے ہیں، جو ہر مسلمان کے فریضے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وآخر دعوانا